آج ہم سنت کے حوالے سے جانیں گے کہ اگر فرضوں سے پہلے والی سنتیں نہیں پڑھ سکے اور جماعت قائم ہو چکی، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان سنتوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، کئی حضرات یہ پوچھتے رہتے ہیں، جیسے جمعہ کی پہلے والی 4 سنتیں ہیں، بعض اوقات آتے ہیں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے، اور اسی طرح ظہر سے پہلے والی سنتیں، اور اس وقت آتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اب پڑھنے کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے فجر کی سنتیں، عصر سے پہلے والی اور عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں، یعنی جو فرضوں سے پہلے والی سنتیں ہیں، اور اگر پہلے ادا نہ کر سکے یا پھر جماعت کھڑی ہو گئی، نہیں پڑھ سکے اس وجہ سے، اب ان کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ فجر کے علاوہ بقیہ جو سنتیں ہیں پہلے کی، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر ان سنتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، جیسے کہ یعنی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے لہٰذا نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں، اگر آپ اس وقت آئے کہ جماعت تکبیر شروع ہو گئی ہے اور نماز کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں ان سنتوں کو فی الحال آپ روک دیں گے، جماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے، اور پھر بعد والی سنتیں پڑھ کے، جو بعد والی 2 سنتیں ہیں ان کو پڑھ کے پھر پہلے والی 4 سنتیں ادا کریں گے، اور پھر بعد میں 2 نفل ادا کر لیں گے۔ اور اگر یہ افضل طریقہ یہ ہے کہ جو بعد والی سنتیں ان کو ان کی جگہ پر رہنے دیں، اور پھر جو یعنی 2 سنتیں آپ نے پڑھ لی ان کو ان کی جگہ پر، اور پھر جو پہلے والی 4 سنتیں تھیں پھر ان کو آپ ادا کریں گے، اور پھر آخر کے اندر 2 نفل پڑھ لیں گے۔ اور عصر اور عشاء سے پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان کا وقت ان کے فرضوں سے پہلے ہی ہے، لہذا اگر کوئی شخص ان کے فرضوں سے پہلے اس وقت آئے کہ تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو پھر ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، اور پھر بعد میں بھی جو عشاء کے جو سنتیں ہیں وہ بھی بعد میں اگر پڑھیں گے تو وہ نفل شمار ہوں گے، جو سنتیں ہیں وہ سنتیں شمار نہیں ہوں گی، نفل مستحب شمار ہوں گی۔ اور جو عصر سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں تو یہ تو بعد میں پڑھنا ہی اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ایک لحاظ سے یہ نفل کے حکم میں ہیں، تو فرض جو عصر کے فرضوں کے بعد نفل پڑھنا یہ ناجائز ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے عصر سے پہلے والی سنتیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے بعد میں۔ اب آ جائیں جو فجر سے پہلے والی سنتیں ہیں، ان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اب اس وقت آئے کہ اقامت ہو چکی ہے تو تب بھی شرعی لحاظ سے شرعی مسئلہ اور شرعی حکم یہ کہ آپ پہلے سنتوں کو ادا کریں گے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کو یہ یقین ظن غالب ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سنتیں جماعت سے الگ کسی جگہ پر، ایسی جگہ پر ہٹ کے سائڈ پہ آپ پڑھ کے جماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے، تو پہلے آپ سنتیں ادا کریں اور پھر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ سنتیں پڑھنے کے اندر جماعت ہی نکل جائے گی تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے، پھر جماعت کے اندر شریک ہو جائیں، اور پھر جماعت ہو جانے کے بعد بھی سنتیں آپ نے نہیں پڑھنی، بلکہ شرعی اس کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو پھر ان سنتوں کو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات جیسے ہی پہلی والی سنتیں نہیں پڑھ سکے تو پھر فرض کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو اس وقت یہ جو سنتیں ہیں پہلے والی یہ پڑھنا ناجائز ہے، اس وقت یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح سے اب جمعے کی سنتوں کے حوالے سے سن لیجئے کہ جمعے کے اندر آپ اس وقت آئے کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو آپ نے پہلے سن لیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صرف فجر کی سنتوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ بقیہ سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جماعت کے اندر شریک ہوں گے۔ اور حتیٰ کہ جماعت تو کھڑی نہیں ہوئی تھی لیکن خطبہ ہو رہا تھا جمعے کا، اور اس وقت آپ آئے تو اس حوالے سے بھی شریعت کا حکم یہ کہ آپ نے خاموشی سے خطبہ سننا ہے، اور پھر اس کے بعد جماعت کے اندر شریک ہوں گے۔ جماعت کے اندر شریک ہونے کے بعد پھر اس کے بعد والی جو سنتیں ہیں، 4 سنتیں، سنت مؤکدہ، اور پھر 2 سنتیں، ان کو ادائیگی کے بعد پھر پہلے والی 4 سنتیں ادا کر کے آخر کے اندر آپ نے نفل ادا کر لینے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سنت یعنی فجر، ظہر اور عصر اور عشاء کی سنتوں کے حوالے سے آپ اس کو دوبارہ بھی سن لیجئے گا اچھے طریقے سے، کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر کسی بھی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مزید سوال ہو تو آپ کمنٹس کے اندر آپ مزید اس کو پوچھ سکتے ہیں۔